رہے گا کہ معاملات کیسے چل رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ کی آبادی ہے. الحمدللہ لگ بھگ جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی 2018 میں تو لگ بھگ 16 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون ہوا کرتا تھا. آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو وہ موبائل فون جو لوگوں کے ہاتھوں میں تھا وہ بڑھتے بڑھتے 18 کروڑ 40 لاکھ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے. یعنی 2 کروڑ 40 لاکھ پچھلے 3 سال میں اضافہ کیا گیا. اسی طریقے سے براڈ بینڈ کی فیسلٹی ہے. جب 2018 میں وفاقی حکومت نے حکومت سنبھالی تو غالباً 7 کروڑ عوام براڈ بینڈ کی فیسلٹیز حاصل کیا کرتے تھے. الحمدللہ آج یہ فیسلٹیز 10 کروڑ پلس عوام اس سے بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں. تو ٹارگٹ اچیو کیا جا رہا ہے. ہم چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور پھر ہمارا ویژن کیا ہے؟ منسٹری آف آئی ٹی کا بالکل صاف شفاف ویژن ہے. وہ کیا کہ اسمارٹ فون فار آل. میرے تمام نوجوانوں کے ہاتھوں میں، میرے تمام عوام کے ہاتھوں میں، 22 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہونا چاہیے. لیکن وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ والا فون نہیں چاہیے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت خراج تحسین کے مستحق ہے. منسٹری آف آئی ٹی کو بھی مکمل کریڈٹ دیتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے غالباً if I am not wrong میں نے پہلی دفعہ موبائل فون 1989 میں دیکھا تھا. اور وہ بھی کس کے ہاتھ میں دیکھا تھا؟ عواری، برہم ڈی عواری کے ہاتھ میں. لیکن 89 سے لے کر 2020 تک کیا پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ شروع ہوئی؟ نہیں. اگین دا کریڈٹ گوز ٹو دا منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا، پالیسی بنائی اور میڈ ان پاکستان پہ عمل کیا. ECC سے اپروو کرائی، کیبنٹ سے اپروو کرائی. الحمدللہ اس سال جنوری سے جو پچھلے سال گزر چکا ہے، پاکستان میں اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ شروع ہو چکی ہے. اور نہ صرف شروع ہو چکی ہے بلکہ الحمدللہ اب ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے. تو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں، خاص یہ میں سمجھتا ہوں جائز اور ٹیلکوز کمپنی تو بڑے خوش ہوں گے اس بات پہ کہ تمام لوگوں کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہونا چاہیے جو کہ 15,000 20,000 25,000 زیادہ قیمت کا نہ ہو، تاکہ وہ ڈیجیٹل دنیا سے منسلک رہے، اپنے فون پہ بیٹھ کر ای آفس، ای ہیلتھ، ای ایجوکیشن، تمام ای بینکنگ، تمام چیزیں کر سکے. یس، ہماری خواہش ہے کہ اسمارٹ فون فار آل کا ویژن لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. ہمیشہ ایک بات میں بڑے فخر سے کہتا ہوں اینڈ آئی فیل پراؤڈ آف اٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی اور ہماری پارٹی کی طرف سے بھی، MKM کی طرف سے بھی خراج تحسین پیش کیا جاتا رہا ہے. آئی ٹی ایکسپورٹ، اگر if we compare it with the other ministry تو میں دیکھتا ہوں کہ کسی منسٹری میں 8% کا گروتھ ہوئی ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے، کسی میں 10% ہے، کسی میں 12%. بٹ دا ون اینڈ اونلی منسٹری ان پاکستان جس کے آئی ٹی گروتھ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. میں آپ کے سامنے فیگر رکھتا ہوں. پچھلے سال جب کلوز کیا تھا ہم نے 2019-20 میں تو آئی ٹی گروتھ ہوئی تھی 1.4 بلین اور $, 1.4 بلین. اس سال جب ہم نے جون میں کلوزنگ کی ہے تو الحمدللہ 1.4 بلین سے بڑھ کر وہ $2.1 بلین ہو گئی. اس کا مطلب 47.44% آئی ٹی گروتھ ہوئی ہے. اٹس اے مائل اسٹون اچیو بائی دی منسٹری آف آئی ٹی. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات کیا، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس بات کو فخر سے کہ ہم نے ٹارگیٹ کیا سیٹ کیا. ٹارگیٹ کیا ہم نے سیٹ کیا ہے کہ اگلے مالی سال میں جب ہم 30 جون کو کلوز کر رہے ہیں، بلکہ اسی مالی سال کو 30 جون کو جب ہم کلوز کر رہے ہیں تو 2.1 بلین کے بجائے 3.5 بلین کا ٹارگیٹ رکھا ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 70% زیادہ ہے. اگین اٹس اے ویری جسے کہتے ہیں چیلنجنگ ٹارگیٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اچیو کریں گے. ہمیشہ منسٹری کے اندر مجھے سمجھتا ہوں اسد عمر صاحب کی ہمیشہ حمایت رہی ہے، اسی طریقے سے باقی منسٹرز کی بھی حمایت حاصل ہوئی ہے. تو ہماری خواہش ہوگی کہ جو چیزیں جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہے یا GST کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا، آئی فیل پراؤڈ آف اٹ کہ ہم نے انڈسٹری کے جو ان کی ذہن تھی، جو ان کی باتیں تھی، جو ان کی سجیشن تھی، ان کے آواز میں آواز ملا کر کے ہم نے تمام جو آئی ٹی انڈسٹری پہ ٹیکس لگایا جا رہا تھا اس کی مخالفت کی تھی. آئی ایم گلیڈ کہ پرائم منسٹر نے ہمارے بات بڑے غور سے سنی ہے. ایک کمیٹی بنانے کا بھی اعلان کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کمیٹی میں ہم آپ کے کیسز، آپ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اگر لیپ ٹاپ کے اوپر ہے، ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہو یا موبائل فون کے اوپر ہو یا وتھ ہولڈنگ ٹیکس جو کہ 15% بڑھایا گیا ہے، اسے کم سے کم تر پر لایا جا سکے. تو یہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے آگے چلیں گے. تھوڑی سی بات، ایک دو باتیں کر کے میرا خیال ہے اسد عمر صاحب گفتگو کریں گے. اور ہمیشہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. وہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، سندھ کے حوالے سے بھی، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تمام چیزیں بات کریں گے.
میں ایک دو بات صرف اپنی منسٹری کے حوالے سے بات کر لوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں کہ جو ہمیں ٹارگیٹ دیا گیا تھا الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ وی آر ورکنگ آن دی سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ. ہماری خواہش یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو بھی پیپر لیس کیا جائے. جسے کہتے ہیں ڈفرینٹ منسٹری اب تمام کے تمام جو جسے کہتے ہیں آٹومیشن پہ جا چکی ہے. تمام جو 40 ڈفرینٹ منسٹری ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اب آٹومیشن پہ کام ہو رہا ہے. اسی طریقے سے کیبنٹ پیپر لیس ہو چکا ہے. اب ہم موٹی موٹی فائل لے کے نہیں جاتے بلکہ ٹیبلٹ لے کر جاتے. اور اب ہمارا اگلا ٹارگیٹ ہے کہ سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ یعنی پارلیمنٹ کو بھی پیپر لیس کر دیا جائے. اب اراکین اسمبلی فائل لینے کی بجائے وہ تمام ایڈجرنمنٹ موشن ہو یا اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو میٹنگ ہو ان تمام چیزوں کو پیپر لیس کر دیا جائے, ٹیبلٹ میں موجود ہو. تو انشاءاللہ تعالی وی آر ورکنگ آن اٹ. ہماری خواہش ہے کہ اس سال دسمبر یا مارچ تک اگلے سال یعنی کہ نیکسٹ حکومت سے پہلے بھی اسے سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ بنا دیا جائے. پارلیمنٹ کو پیپر لیس کر دیا جائے. ہر ٹیبل کے سامنے ہر کرسی کے سامنے ٹیبلٹ رکھ دیا جائے گا اور اراکین پارلیمنٹ اس پہ اپنا کام کر سکیں گے. تو یہ اگین یہ بہت اچھی بات ہے. اور ایک امپورٹنٹ بات جو منسٹری آف آئی ٹی کر رہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اب آپ سب کو پتہ ہے کہ آج سے 6 مہینے 7 مہینے پہلے غالباً لاہور کے کسی موٹر وے کے اوپر واقعہ ہوا تھا جس پہ خواتین کو ریپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو اس چیز سے ہم نے کیا سبق سیکھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا ایپس ہونا چاہیے کہ اگر کوئی باہر سے آتا ہو یا پاکستان میں رہتا ہو, اگر ہم دیکھتے ہیں سندھ کو دیکھتے ہیں پنجاب کو دیکھتے ہیں تو ہر جگہ پہ ڈفرینٹ, کسی جگہ 15 پہ کال کرتے تو پولیس آتی ہے, کسی جگہ 1112 پہ کال کرتے تو ایمبولینس بلائی جاتی ہے. ہم نے اس سے کیا سبق سیکھا کہ پورے پاکستان کے اندر ایک ایسا سسٹم ہو, ایک ایسی کال سینٹر ہو جو ایک ہی نمبر ہو اور وہ پورے پاکستان کے تمام جگہوں پہ استعمال کر سکے. ہم نے اسے نام دیا پہل کے نام سے, یعنی پاکستان ایمرجنسی ہیلپ لائن, جو کہ 911 کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ 911, جو کہ یورپ میں بھی, امریکہ میں بھی, نارتھ امریکہ میں بھی تمام جگہ پہ موجود ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 911 کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اوپننگ کر دی جائے گی. اب آپ کو فائر بریگیڈ بلانا ہو, آپ کو پولیس بلانی ہو, ایمبولینس بلانا ہو, وہ ایک نمبر ہوگا, دیٹ از 911, اور اسے تمام لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگین ہماری کام جاری وہ ساری ہے. اور ہمیشہ ایک بات میں کرتا ہوں کہ یس کراچی کے حوالے سے بھی ہم نے کام کیا ہے. کراچی یونیورسٹی کے ایم او یو ہیڈ بین سائن, تقریباً 2 ارب روپے کی لاگت سے اینیمیشن سینٹر آف ایکسلنس کراچی یونیورسٹی میں بنایا جا رہا ہے, جس میں گیمنگ اور اینیمیشن کے حوالے سے منڈے کے دن حیدرآباد میں نیشنل انکیوبیشن سینٹر کو اوپننگ بلکہ سنگ بنیاد رکھنے جا رہا ہوں. پورے پاکستان میں 5 انکیوبیشن سینٹر ہے, 6ٹھا جو ہے وہ حیدرآباد میں بنایا جائے گا اور آپ سبوں کو دعوت دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کراچی کا آئی ٹی پارک, آئی ایم گلیڈ اینڈ تھینکفل ٹو دا فیڈرل منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ان کی محبت اور ان کی تعاون کے بنا پر کراچی کے لیے آئی ٹی پارک کا منصوبہ بجٹ میں شامل کیا گیا, جو کہ 31 ارب روپے کی لاگت سے بنایا جا رہا ہے. یہ ایئرپورٹ کے ساتھ ہی زمین حاصل کر چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اپریل کے مہینے میں اس کا بھی سنگ بنیاد رکھا جائے گا. تو ہم جہاں جسے کہتے ہیں کہ تمام 2nd ٹیئر اور 3rd ٹیئر آف سٹی میں بھی کام کر رہے ہیں, اسی طریقے سے ہماری خواہش ہے کہ کراچی بھی ہو, حیدرآباد بھی ہو, لاہور بھی ہو, پشاور بھی ہو, کوئٹہ بھی ہو, یہاں پر بھی کام کیا جائے. تو کام جاری وہ ساری ہے. ہمیشہ جب گفتگو ہو اور اگر ہم سندھ کی حکومت کو دیکھتے, جیسے میں نے کہا کہ منسٹری آف آئی ٹی 12.4 بلین لگ بھگ اندرون سندھ میں خرچ کر رہی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. تو میری کیا خواہش تھی کہ میرے صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی کراچی کے اوپر, حیدرآباد کے اوپر توجہ دے. میری بھی کراچی کے عوام بھی چاہتے ہیں, حیدرآباد کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ یس انہیں بھی سندھ کا شہری سمجھا جائے. لیکن ہو کیا رہا, عملاً ہو کیا رہا کہ کراچی حیدرآباد کو کھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا. پاکستان پیپلز پارٹی جس نے وفاقی حکومت میں 5 باریاں مکمل کی ہیں اور صوبائی حکومت میں 7ویں باری مکمل کرنے جا رہی ہے, کرپٹ, نااہل اور بے حس حکومت کراچی اور حیدرآباد کو کھنڈرات میں تبدیل کر رہی ہے. ہماری کیا خواہش ہے؟ اگر آپ دیکھیں گرین لائن کا منصوبہ, لیٹ اسٹارٹ ود دی ٹرانسپورٹ. مجھے بتایا جائے لاہور میں میٹرو کس نے بنایا, ملتان میں میٹرو کس نے بنایا, پنڈے میں میٹرو کس نے بنایا؟ یقیناً پنجاب کی صوبائی حکومت نے. کیوں؟ کیونکہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ لاہور سے, ملتان سے